یہ کہانی ایک قدیم اور پراسرار قبرستان کی ہے جو کہ پاکستان کے ایک ویرانے میں واقع ہے۔ اس قبرستان کا نام خون آلود قبرستان ہے۔ یہ جگہ اتنی خوفناک تھی کہ مقامی لوگ اس کے قریب جانے سے بھی ڈرتے تھے۔ یہ قبرستان ایک زمانے میں امیر لوگوں کے دفن ہونے کی جگہ تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی شہرت بدلی اور اب یہ ایک خوفناک مقام بن چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس قبرستان میں صرف وہ لوگ دفن تھے جن کی موت انتہائی عجیب و غریب حالات میں ہوئی تھی۔ یہاں بہت سے لوگ جنگوں میں مارے گئے، کچھ کو زبردستی قتل کیا گیا اور کچھ ایسے تھے جنہیں یہاں بغیر کسی وجہ کے دفن کر دیا گیا۔ لوگ کہتے تھے کہ ان کی روحیں قبرستان میں بھٹکتی رہتی ہیں اور وہ بدلہ لینے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ بھی مشہور تھا کہ رات کے وقت یہاں عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی تھیں، جیسے کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ ایک رات ایک نوجوان لڑکا جنید اپنے دوستوں کے ساتھ قبرستان کی طرف گیا۔ اس کا ارادہ ایک خوفناک ویڈیو بنانے کا تھا تاکہ وہ اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر سکے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو ایک عجیب سا سکوت ان کے ارد گرد چھا گیا۔ لڑکے نے اپنے کیمرے کو آن کیا اور کہا، ہم اب اس خوفناک قبرستان میں ہیں، دیکھتے ہیں یہاں کیا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ قبرستان کے اندر گئے، جنید نے ایک قدیم قبر پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک آئی اور اس نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ یہاں کا احساس بہت عجیب ہے۔ اس کے دوستوں نے ہنسی میں مذاق کیا، لیکن جنید کی آنکھوں میں خوف کے آثار تھے۔ اچانک ایک صد ہوا نے ان کے جسموں کو چھوا اور ایک دم اندھیرا چھا گیا۔ جیسے ہی اندھیرا گہرا ہوا، جنید نے محسوس کیا کہ کوئی چیز انہیں گھیر رہی ہے۔ اس کی دوستوں کی ہنسی اچانک رک گئی اور انہیں محسوس ہوا کہ ان کے ارد گرد کچھ موجود ہے۔ ایک دوست نے چپکے سے کہا، جنید مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے۔ جنید نے مذاق میں کہا، نہیں، ہم یہاں رہیں گے، یہ تو بس کہانیاں ہیں۔ مگر اچانک انہیں ایک آواز سنائی دی جیسے کوئی رونے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ سب خوف زدہ ہو گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ آواز قریب آ رہی تھی اور پھر ایک عجیب سا سایہ ان کے سامنے نمودار ہوا۔ وہ سایہ ایک بوڑھے شخص کا تھا جس کی آنکھوں میں غصہ اور درد تھا۔ اس نے انہیں گھور کر دیکھا اور پھر اچانک غائب ہو گیا۔ جنید اور اس کے دوست خوف کے عالم میں ایک دوسرے سے چپکے ہوئے تھے۔ ایک دوست نے کہا، ہمیں یہاں سے جانا ہوگا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ لیکن جنید نے کہا، نہیں، ہم تو مزید اندر جائیں گے۔ انہوں نے مزید کچھ قبروں کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھے، انہوں نے دیکھا کہ کچھ قبروں کے پاس عجیب و غریب نشان بنے ہوئے تھے، جیسے کسی نے انہیں کھودنے کی کوشش کی ہو۔ ان کے دلوں کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسی دوران جنید کے ہاتھ میں کیمرہ ایک دم بند ہو گیا۔ اس کے دوستوں نے پریشانی کے عالم میں کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچانک زمین میں سے ایک سرد ہوا چلی اور قبرستان کی فضا میں عجیب سا سکوت چھا گیا۔ جنید نے کہا، یہ تو بس تکنیکی خرابی ہے۔ لیکن اسی لمحے ایک قبر کے پاس سے ایک خوفناک چیخ سنائی دی۔ وہ سب ایک ساتھ موڑ کر دیکھا تو انہیں ایک سایہ دکھائی دیا جو بھاگ رہا تھا۔ ان کا دل دھڑکنے لگا اور وہ تیزی سے قبرستان سے باہر نکلنے لگے۔ جیسے ہی وہ قبرستان سے باہر نکلنے لگے، اچانک جنید کے پاؤں میں ایک درد سا محسوس ہوا۔ اس نے نیچے دیکھا تو اس کے جوتے کھو گئے تھے۔ اس کا دل دھڑکنے لگا اور وہ پریشانی کے عالم میں بولا، میری مدد کرو، میرا جوتا کہاں ہے؟ اس کے دوستوں نے کہا، جنید ہمیں یہاں سے جانا ہے، یہ کوئی اچھی جگہ نہیں ہے۔ جنید نے کہا، نہیں، میں جوتا لینے جا رہا ہوں۔ وہ واپس پلٹا تو دیکھا کہ وہ سایہ دوبارہ اس کے سامنے کھڑا تھا، لیکن اس بار اس کی آنکھوں میں خون کی لکیریں تھیں۔ جنید نے چیخ ماری اور واپس دوڑا، لیکن اس کا سایہ پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ وہ سب قبرستان سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن قبرستان کے دروازے پر ایک خونی ہاتھ ان کے سامنے آیا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ خونی ہاتھ ایک گزرے ہوئے شخص کا تھا جو ان کے سامنے آ کر انہیں گھور رہا تھا۔ جنید اور اس کے دوست بھاگنے لگے، مگر راستہ اچانک بند ہو گیا۔ وہ پھنس گئے تھے۔ خوف اور دہشت کے عالم میں انہوں نے چلا کر کہا، ہمیں بچاؤ، ہمیں کچھ مدد چاہیے، مگر کوئی سننے والا نہیں تھا۔ ان کی آوازیں وادی میں گم ہو گئیں۔ اچانک ایک دھماکہ ہوا اور قبرستان کی زمین پھٹ گئی۔ جنید اور اس کے دوست زمین میں دھنسنے لگے۔ وہ اپنی زندگی کی آخری جنگ لڑ رہے تھے اور پھر ایک چمکتی ہوئی روشنی ان کے سامنے آئی۔ یہ روشنی انہیں اپنی طرف کھینچ رہی تھی اور وہ اس کی طرف بڑھنے لگے۔
لیکن جیسے ہی وہ روشنی کے قریب پہنچے انہوں نے دیکھا کہ یہ روشنی دراصل روحوں کا ایک ہجوم تھا جو ان کے ارد گرد گھیرے ہوئے تھے۔ وہ روحیں جن کی موت اسی قبرستان میں ہوئی تھی اور اب وہ جنید اور اس کے دوستوں کی روحیں کھینچنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ جنید نے اپنے دوستوں سے کہا، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا ورنہ ہم بھی ان کی طرح بن جائیں گے۔ اسی لمحے جنید نے اپنے دل کی طاقت جمع کی اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھاگنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ایک ساتھ بھاگنا شروع کیا اور ایک طویل دوڑ کے بعد وہ قبرستان کے دروازے تک پہنچ گئے، لیکن دروازہ بند تھا اور وہ باہر نکلنے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ خاموش ہو گیا، پھر اچانک دروازہ کھل گیا اور وہ سب باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ان کی آنکھوں میں وہ خوفناک منظر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ یہ واقعہ جنید اور اس کے دوستوں کی زندگیوں پر ایک گہرا اثر چھوڑ گیا۔ وہ ہمیشہ کے لیے اس قبرستان کی خاموشی اور خوف کی داستانوں کو اپنے دل میں بسائے رہے۔ وہ جانتے تھے کہ کچھ راز کبھی کھل نہیں سکتے اور کچھ جگہیں ہمیشہ کے لیے خوفناک رہیں گی۔ اس قبرستان کی کہانی آج بھی لوگوں کے درمیان چلی آ رہی ہے اور کوئی بھی اس کی سرحدوں کو پار کرنے کی ہمت نہیں کرتا۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں خوف ہمیشہ زندہ ہے اور جن کی روحیں کبھی چین نہیں پاتی وہ ہمیشہ بھٹکتی رہیں گی۔